ہر بات پہ یہی کہتے چلے جانا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وہ ہمارا ہے، ہم اس کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں آخرکار لوٹ پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، تمہیں لوٹ کے میری طرف آنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری زندگی کا اصل مقصد واپس میری طرف آنا، مجھ سے ملنا ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کی لقاء، ملاقات، یہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل، اللہ ہمارا مطلوب حقیقی ہے، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس لیے دنیا میں کہیں چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے، تکلیف پہنچے، بھوک پیاس پہنچے، ایک ہی نغمہ بلند کیے رکھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، ہم تو اس کی محبت میں مر مٹے ہیں، وہی ہمارا محبوب حقیقی ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم سے چھن گئیں تو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے، خدا کرے منزل کھوٹی نہ ہو، جس کے ہاں ہم جانا چاہتے ہیں، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، کہیں وہ نہ روٹھ جائے، بس باقی سب بھلا، سب ٹھیک ہے، انا الیہ راجعون۔ اگر پلٹ کے اس تک پہنچ گئے تو بھئی یہ سب باتیں راستے میں ہیں، راستے کی ہیں، یہ اگر راستے میں کہیں چھن جاتی ہیں، چھن جائیں، منزل کھوٹی نہ ہو، منزل کھری ہو، وہاں ہم پہنچ جائیں۔ خوب کہا کسی نے کہ ہر قوم و ملت تیرا دین و دین پناہ ہے، من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے، بس اپنا کعبہ درست کر لیں، قبلہ درست کر لیں، کعبہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اتنی سی بات اگر دل میں اتر جائے تو یہ چھوٹے موٹے نقصان جو ہیں یہ نقصان محسوس نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے راستے میں ہلکی پھلکی سی قیمت ہوتی ہے، اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں میں توجہ چاہوں گا کہ بہت اہم بات آ رہی ہے، فرمایا من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو، کس طرح سے؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے شدید ترین ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ محبت اللہ سے شدید ترین ہو، جتنی محبت اللہ سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو، اللہ ہماری چاہتوں کا، محبتوں کا مرکز ہو، ہم کسی اور سے بھی محبت کریں تو اللہ کی خاطر کریں، اگر یہ ہے تو ایمان ہے، اور اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت ہے تو یہ شرک ہو گیا، یہ اللہ کی محبت میں ملاوٹ ہو گئی۔ یہاں آ کے قرآن مجید ہمیں نیکی کا تصور عطا کرتا ہے، اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے؟ فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف منہ کرو، نیکی کیا ہے؟ میری جی چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید میں سے کم از کم اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ ارشاد گرامی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 176، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور فرشتوں کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔
نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ ناظرین اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن میں جو یہ نیکی کا تصور آیا ہے اس میں 4 بنیادی باتیں آ گئی ہیں۔ پہلی کہ دل سے مانے اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، ایمانیات۔ دوسرے نماز اور زکوٰۃ، عبادات۔ تیسرے صبر، یعنی اخلاق میں بہترین چیز صبر ہے۔ ہاں عہد کریں تو وفا کریں۔ معاملات، تو دین کی جو 4 بنیادیں ہیں وہ اسی آیت کے اندر آ گئی ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ آگے میں فرمایا کہ یہ جو بدلہ ہے قصاص، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ نہ کہو، اس لیے کہ اگر قصاص نہ ہوا تو تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، سمجھ والو، اتنی سمجھ رکھو کہ جب ہم تمہیں بدلہ لینے کا حکم دیتے ہیں تو اس لیے کہ قتل کے بدلے اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو پھر آئندہ قتل کرنے والے کو ذرا سوچنا پڑے گا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قصاص جو ہے، یہ بدلہ جو ہے، اس میں زندگی ہے۔ روزوں کا حکم ہو گیا، کتب علیکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان روزے تم پہ لکھ دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ لکھے گئے تھے۔ عبداللہ یوسف یہ کہتے ہیں کہ ایز they were prescribed for people before you، وہ روزوں کو پریسکرپشن لکھتے ہیں جیسے کہ ایک طبیب مریض کے لیے نسخہ لکھتا ہے، تو ہم تو یہ پریسکرپشن ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، so that you learn to have self restraint، تاکہ تم میں اپنے آپ کو قابو میں لانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ تو ایک اپنی جگہ پہ لمبا موضوع ہے، آگے چل کے ہم بیان کریں گے کہ روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے، لیکن روزے کی حقیقت جو ہے وہ تقوی ہے۔ ایک جملے میں تو اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مہینہ بھر یہی تو مشق کراتے ہیں کہ میاں ہم کہیں کھانا پینا بند کر دو تو بند کر دو، ہم کہیں کھانا پینا شروع کر دو تو شروع کر دیتے ہو، ہم تمہیں حلال سے روکیں تو ٹھنڈے پانی سے، حلال سے، غذا سے رک جاؤ، تاکہ کل اگر ہم تمہیں یہ کہیں کہ حرام سے رک جاؤ تو حرام سے رکنا تمہارے لیے بدرجہ اولا آسان ہو جائے۔ آگے چل کے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور حق و باطل کی تمیز ہے۔ ناظرین اس میں ایک اہم بات ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کو رمضان شریف سے اور رمضان شریف کو قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے، باہمی نسبت ہے، لگاؤ ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے جو صحف آسمانی ہیں، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، توریت ہے، سب کے سب رمضان شریف میں نازل ہوئے ہیں۔ تو کلام الہی کو رمضان سے نسبت ہے، اور رمضان شریف میں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو کان کھول کے سنے گا، آنکھیں کھول کے پڑھے گا،
تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اور اتنا میں بتا دوں قرآن مجید آنکھیں کھول کے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اسی فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس بصائر، کھلی کھلی نشانیاں، آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں آ گئی ہیں تمہارے پروردگار کی طرف سے. فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا، فلنفسہ، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے. ومن عمی، اس نے اندھا ہو کے پڑھا یا اندھا ہو کے رہا، فعلیہ، اس کا وبال اسی پر ہے. تو قرآن مجید رمضان شریف کی خصوصی غذا ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قرآن مجید تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. اے ابو ذر، اگر صبح اٹھ کے تم قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لو، سمجھ کے پڑھ لو، تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. تو رمضان شریف میں قرآن مجید کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ بندے، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے کتنا قریب ہے، کہاں ہے. فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. شہرک تو بہت دور ہے، جانے تمنا، آ میرے قرین اور قرین اور قرین اور، بہت قریب ہے وہ. اور قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں. فلیدعونی، مجھے پکاریں، مجھ پہ ایمان رکھیں تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو. اور یہیں پہ ایک بات اور بھی کہی کہ دیکھو، اللہ کی حدود کا خیال رکھنا اور اللہ کی حدود کے قریب بھی نہ جانا. ایک تو جرم ہے کہ اللہ کی حدود کو پھلانگا جائے، میں نہیں، قریب بھی نہیں جانا. اور یہ فرمایا کہ بیویوں کی بھی قدر کیا کرو، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. تم ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کی زینت ہو، ایک دوسرے کو ڈھکنے والے ہو، ایک دوسرے کو گرمی سردی سے بچانے والے ہو. ادبی طور پہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ 3 لفظ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں. یہ گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. آمین ثم